نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانتی، کہ مجالس جو ہوتی ہیں وہ امانت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، یعنی کہ مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ صاحب مجلس کے لیے بالکل زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ مجلس میں ہوئی گفتگو کو، مجلس میں ہوئی بات کو آگے بیان کر دے، کسی سے آگے شیئر کر دے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات اس حدیث کے ضمن میں لکھی ہے کہ صاحب مجلس کے لیے بالکل یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ اس مجلس میں ہوئی بات اور اس مجلس میں ہوئی گفتگو کو دوسروں پر افشاں کر دے، دوسروں پر بیان کر دے، دوسروں پر واضح کر دے۔ البتہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے مستثنیٰ کی ہیں، الگ کی ہیں، کہ ان کو آگے بیان کر سکتا ہے بندہ۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کسی کے متعلق قتل کی سازش کی جا رہی ہو، تو ایسی بات کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے جس کے متعلق یہ سازش کی جا رہی ہے، اس کو متنبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے متعلق اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی عورت کے متعلق یہ سازش کی جا رہی ہو کہ اس کی عصمت لوٹنی ہے، اس کی عصمت دری کی بات ہو رہی ہو، تو اس عورت کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کے مال کو ناحق طریقے سے لوٹنے کی سازش کی جا رہی ہو تو اس کو بھی متنبہ کیا جائے گا، اس صاحب مال کو، کہ اس طریقے سے آپ کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے مال کو بچا سکے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگر دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہو تو اس بات کو بھی یہیں مجلس تک محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اسے بھی آگے بیان کیا جائے گا۔ البتہ حدیث میں جو بیان ہوا کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں، مجالس جو ہوتی ہیں، وہ امانت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، یعنی مجلس میں جو بات کی جاتی ہے، جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ ایک امانت ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث کے ساتھ سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافقی ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ جو تیسری علامت بیان کی ہے کہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کر جاتا ہے۔ تو مجلس میں ہوئی گفتگو یہ بھی امانت کے طور پر ہوتی ہے۔ تو جو باتیں گنائی گئی ان کو چھوڑ کر باقی تمام باتیں ان کو یہیں تک محدود رکھنا چاہیے، انہیں آگے دوسروں پر افشا نہیں کرنا چاہیے، آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔